ومجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال ملتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارے ان اجتماعات کو تا حیات دوام عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس وقت پوری دنیا میں جو کورونا وائرس کے حوالے سے ہلچل مچی ہوئی ہے، بڑی بڑی حکومتیں اس وائرس کے آگے بے بس نظر آ رہی ہیں۔ سب کی متکبر گردنیں اس وائرس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، جس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کائنات کا نظام یہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہستی موجود ہے کہ جو دنیا میں وبائیں نازل کرتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی اس وبا کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا اس کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اس طرف متوجہ کیا کہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی وائٹ ہاؤس کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ممالک نے اس کی ویکسین تیار کی ہے جو اپنے مقررہ ہدف پر اس کو منظر عام کرائیں گے۔ کورونا وائرس کے نجات اور اس کی ویکسین کے حوالے سے علماء حق نے جو تجویز دی اور جو طریقہ بتایا، ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ہر رات اپنے گھر کی چھت پہ اذان دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ تمام اسلامی ممالک کے حکمران اکٹھے ہو کر
عاجزی اور انکساری کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جب سفارش کریں گے تو رب ذوالجلال اس وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے گا۔ اذان کی تجویز پر بھی کچھ لوگوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ یہ بدعت ہے، اذانوں سے وائرس کیسے ختم ہوگا؟ تو اس کے جواب میں ہمارے علماء نے اور ہم نے بھی ایک جمعہ میں اس کا جواب دیا کہ اذان وہ ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال وباؤں کو دور کرتا ہے۔ موجم اوسط میں یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ علی تم پریشان ہو، غم میں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں میں پریشان ہوں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گھر میں اذان دو، اس لیے کہ اذان یہ ایسا ذکر ہے کہ جو غم کو دور کرتا ہے، جس سے وبائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں متعدد دلائل اذان کے جواز میں مصیبتوں کے نزول کے وقت یہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اہل حق نے اس تجویز کو مانا اور الحمدللہ آج تک اس پہ پابندی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے کہ ہر رات اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا، روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہو کر استغاثہ پیش کرنے کا جو معاملہ ہے، اس تجویز اور اس مشورے کو بھی وہی تسلیم کرے گا اور یہ مشورہ اسے ہی ہضم ہوگا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد از وصال سنتے بھی ہیں، سن کے دستگیری بھی فرماتے ہیں، اور جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ معاذاللہ مر کے مٹی میں مل گئے، تم انہیں پکارتے رہو، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، تو کبھی بھی وہ یہ تجویز اور یہ مشورہ نہیں دے سکتے۔ یہ مشورہ اور یہ تجویز انہیں ہی پسند آئے گی کہ جن کو رب ذوالجلال نے آج بھی یہ شفاف عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی گنبد خضرا میں اپنے امتی کی فریاد سنتے بھی ہیں، سن کے دستگیری بھی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کورونا وائرس کے نجات کے حوالے سے ایک تجویز اور اس کی ایک ویکسین یہ بھی ہے کہ جس کو ہمارے علماء اور اہل حق تو شروع سے ہی اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیگانوں نے بھی اس کو مانا اور اس کو تسلیم کیا کہ کورونا وائرس سے نجات اور اس کی ویکسین یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میلاد النبی مع طریقہ مولد شریف، یہ کتاب ہے مکتبہ دیوبند کا ایک بہت بڑا عالم جسے وہ حکیم الامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اشرف علی تھانوی، اس نے اپنے اس رسالے کے اندر اس بات کو لکھا۔ رسالے کا نام میلاد النبی مع طریقہ مولد شریف۔ اس رسالے میں اس نے ایک ٹائٹل دیا کہ تعاون کا علاج ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہیڈنگ دے کر پھر اس نے نیچے جو مضمون لکھا وہ مضمون یہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ تعاون
فی زمانہ تعاون کی جگہ پہ کرونا کو رکھ لو. اس نے لکھا کہ تعاون جو ہے اس کا دیگر علاج کے ساتھ ساتھ معتبر علاج ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے. اور لکھا کہ یہ تجربے سے ثابت ہوا. یہ تحریر یہ مضمون لکھنے کے بعد اس نے پھر اپنی جو بیتی تھی اس کا ذکر کیا. کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، نشر الدین فی ذکر الحبیب. یہ سیرت کی کتاب اشرف علی تھانوی نے لکھی. تو کہتا ہے کہ جس دور میں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت علاقے میں تعاون کا مرض پھیلا ہوا تھا. جہاں یہ کتاب لکھی جا رہی تھی وہاں تعاون کی وبا پھیلی، تعاون کا مرض پھیلا. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ 7ویں صدی ہجری میں یعنی اس کے بعد بھی کچھ علاقوں میں یہ پھیلتا رہا ہے. آج کورونا وائرس سے جس طرح امت کو ڈرایا جا رہا ہے یہ اتنا جان لیوا نہیں جتنا تعاون کا مرض جان لیوا تھا. اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وبا سے ہلاک ہوئے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں 100 بندے تھے تو ان میں 60 بندے اس وبا میں مبتلا ہوئے اور ان کا انتقال ہوا. اتنا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وائرس سے ہلاک ہوئے. لیکن اس کی بنسبت آج کا یہ جو وبا ہے جس سے اس حد تک امت کو خوف زدہ کر دیا گیا کہ مساجد کو بھی تالے لگا دیے گئے اور مساجد کے اجتماعات پر بھی پابندی لگائی گئی. لیکن اس لحاظ سے یہ وائرس بالکل معمولی سا ہے. تو کہا کہ جب تعاون کا مرض بھی ساتھ پھیلا اور کہتا میں کتاب میں لکھ رہا تھا تو اشرف علی تھانوی نے لکھا، کہتے جس دن میں حضور کے ذکر پر چند اوراق لکھ دیتا تھا اس کی برکت سے اس دن کوئی حادثہ سننے کو نہیں ملتا تھا. سبحان اللہ. اس دن جس دن میں چند صفحے لکھتا تھا تو یہ سنا نہیں جاتا تھا کہ آج فلاں مر گیا فلاں مر گیا. لیکن کہتے ہیں جب کبھی نابا ہو جاتا میں وہ حضور کے ذکر پر چند اوراق نہ لکھتا، چھٹی ہو جاتی. تو اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ پھر 2-4 اموات سننے کو مل جاتی کہ آج اتنی اموات ہو گئی اتنی ہوئی ہے. اور جس دن پھر میں لکھتا تھا اس دن کوئی موت بھی نہیں ہوتی تھی. کہتے یہ بار بار تجربہ میں نے کیا پھر خیال آیا کہ جس دن لکھتا ہوں موت نہیں ہوتی تو یہ اور کچھ نہیں، یہ ذکر رسول علیہ السلام کی برکت ہے. کتنی بڑی ویکسین ہے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر. اب دیکھو اشرف علی تھانوی کا بھی یہ نظریہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جس جگہ پہ وہ جگہ بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رہتی ہے. لیکن جس دور میں اشرف علی تھانوی تجربے سے ثابت کر رہا تھا میرے امام اس وقت یہ نعرہ لگا رہے تھے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اہل حق کا نظریہ ہمارے علماء کا تو شروع سے رہا کہ جس جگہ پہ نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। इमाम बुखारी ने अपनी अल-मुफ़रद के अंदर इस हदीस को लिखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पाँव जब शल हुआ तो बड़ी तकलीफ थी। तो किसी ने कहा कि अगर इस तकलीफ से निजात चाहते हो तो उसका नाम लो जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त या मुहम्मद का नारा लगाया तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं यूं लगा जैसे पाँव में कभी तकलीफ हुई ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। इसलिए आज भी अगर इस वायरस से, इस वबा से अगर निजात चाहते हो तो मसाजिद को ताले नहीं, जिक्र रसूल के इज्तिमाअ पे पाबंदी नहीं, बल्कि जिक्र रसूल की महफिल का इनेकाद करो। घर घर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाओ, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का जिक्र करो, उनके मौजज़ात, उनके कमालात का जिक्र करो। ये जिक्र ऐसा है जिससे रब्बे ज़ुल जलाल वबाओं को दूर करता है, रहमतों का नज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। बेशक एक बहुत बड़े इमाम काजी सफ मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी 8वीं सदी हिजरी में। उसमें उन्होंने 7वीं सदी हिजरी के अंदर जो ताउन का मर्ज फैला था उसके मुताबिक उन्होंने अपनी उस किताब के अंदर तहरीर किया और उसकी कितनी शिद्दत थी और कितनी शिद्दत का वो मर्ज था उसकी वो पूरी हकीकत उन्होंने बयान की। आज अगर वो ताउन के बारे में जो 7वीं सदी हिजरी में फैला उसे देखो और आज की मौजूदा सूरत हाल देखो तो ये बिल्कुल आटे में नमक की तरह है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है उस वबा के आगे। लेकिन काजी सफ मोहम्मद कुरैशी कहते हैं उस वक्त के उलमा ने फतवा क्या किया, उस वक्त के उलमा ने ताउन से बचने का तरीका क्या बताया। कहते उस वक्त बगाओ गुल्ला नहीं थे, उस वक्त यहूद और नसारा के पैरोकार मौलवी नहीं थे कि जिन्होंने वहां यहूद और नसारा को खुश करने के लिए ये फतवा दे दिया हो मसाजिद के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दो। उन्हें ना बाजार नजर आ, उन्हें ना बेकरी नजर आई, ना बैंक नजर आ, उनका बार चला तो डायरेक्ट मसाजिद में के इज्तिमाआत पे भी पाबंदी हो, 5 वक्त की नमाज भी 5 बंदे पढ़े और जुमे के इज्तिमा में भी 5 बंदियां, बकिया जो है वो अपने घर में नमाज पढ़े। और इसमें कई जगहों पे सख्ती से अमल भी करवाया गया, यहाँ तक कि सिंध के अंदर तो नमाज की हालत में लोगों पे डंडे बरसाए गए। इस हद तक जुल्म किया गया और इस हद तक इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कराया गया। लेकिन काजी सफ मोहम्मद कुरैशी कहते हैं उस वक्त जब ताउन फैला था तो हमने क्या किया। कहते हैं हम अपने घरों में नहीं बैठे, हमने क्या काम किया। कहते हैं हमने अपनी रातों को जिंदा किया। रातों को जिंदा करने का मतलब है शब-ए-दारी की। रात सो के बसर नहीं की, रात हमने अल्लाह की इबादत में गुजारना शुरू कर दी। दिन को हम रोजा रखते, रात को अल्लाह की बंदगी करते, सुबह सदका खैरात करते। कहते तरक्नल बुयूत, घरों को हमने ताले लगा दिए, मसाजिद को नहीं, घरों को ताले लगा। घरों को हमने खैराबाद कह दिया। गए कहां पे। कहते वलज़िमनल मसाजिद, हमने मसाजिद में आके डेरे लगा दिए, अल्लाह के घरों में डेरे लगा दिए, अल्लाह के घर को हमने लाजिम पकड़ लिया। कहते सिर्फ जवान ही नहीं बच्चे भी आ गए, यहाँ तक कि खवातीन के लिए भी हमने पर्दे का एहतिमाम करके खवातीन भी मसाजिद में आ गई। घरों को ताले, मसाजिद को नहीं घरों को ताले, घरों को छोड़ दिया हमने, मसाजिद को लाजिम पकड़ लिया और मसाजिद में आके हमने डेरे लगा। यहाँ हमने कुरान की तिलावत की, यहाँ जिक्र अज़कार किया, हमारे शबो रोज मसाजिद में गुजरे, रात अल्लाह की बंदगी में गुजरती और दिन को हम रोजा रखते, फिर सदका खैरात करते, कुरान की तिलावत करते। कहते हमारा ये अमल था कि फिर वो वक्त आया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें इस वबा से निजात अता फरमाई।
اس وائرس سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. آج اگر جمعے کے اجتماعات پہ پابندی لگا دی اور ان اجتماعات کو روکا گیا تو کوئی طاقت بھی اس وائرس کو ختم نہیں کر سکے گی. یہ آیا بھی رب کی طرف سے ہے, اس نے جانا بھی رب کی مرضی سے ہے. تو اپنے رب کو راضی کرو, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو, رب ذوالجلال کو راضی کرو. یقیناً رب ذوالجلال راضی ہو گیا. یہ ایک وائرس ہزاروں وائرس بھی ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تجلی ہزار وائرس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. لہذا ہمیں متوجہ ہونا ہے گنبد خضرا کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر وہاں نہیں جا سکتے, یہاں وہ مدینہ شریف کی طرف کر کے انہیں اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو, ان پہ درود و سلام پڑھو. اگر انہوں نے نظر رحمت فرما دی, اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی, تو یقیناً خالق کائنات جل جلالہ اس وبا کو دور کر کے رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.